ورنہ ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کا جو پرانا دور یا ملتان میں دیکھ لیں، ملک صلاح الدین ڈوگر صاحب کو دیکھ لیں، یا پرانے لوگ حاجی بوٹا صاحب تھے یا وہ طاہر رشید صاحب ہوتے تھے، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی کسی کی کوئی غمی خوشی کا معاملہ ہو اور تمام جماعتوں کے لوگ بلا امتیاز جو ہے وہ شریک نہ ہو رہے ہوں۔ اب یہ ہماری اخلاقیات اس سطح پر بھی ہم نے تباہ ہوتے دیکھی۔ اچھا، یہ اس سے آپ ایگری کریں گے کہ یہ ان کی جو اسمبلی کی جو تقاریر ہوتی ہیں، جو اسمبلی میں جس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ لہجہ ٹرانسفر ہو کے پبلک میں آ گیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ مطلب خواجہ آصف کی جو لینگویج وہ اس کی شیریں مزاری کے حوالے سے تھی، اور مطلب اس جیسے بندہ اگر کوئی لینگویج اس طرح کی یوز کرتا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ابھی میڈیا کیونکہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو رسپانس دیتے ہیں، اور انہوں نے بالکل ہی ملیا میٹ کر دی ہیں کہ اب جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ اخلاقیات کا نام تک نہیں رہا۔ پھر اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایسے ایسے مدبر لوگ جن کو ہم نے 2018 سے پہلے کوئی اس طرح کے کلمات کہتے، کوئی اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے نہیں دیکھے تھے، آج وہ بھی ٹویٹ کرتے ہوئے یا اپنی تقریروں میں اس طرح کے ریمارکس پاس کرنے پر جو ہے وہ بھی مجبور ہیں، وہ بھی اسی ان کی سطح پر جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں۔ جی دیکھیں، ایک ادھر ملتان میں بیٹھا ہوا یا خان گڑھ میں یا خانے وال میں بیٹھا ہوا پی ٹی آئی کا ایک لور ٹویٹ کرتا ہے اور وہ بد زبانی کرتا ہے، اور ایک خواجہ آصف بیٹھ کے کرتا ہے، یا ایک طلال چودھری بیٹھ کے کرتا ہے، یا ادھر سے شرجیل میمن کرتا ہے، تو ان میں تو ڈفرینس ہے نا جی۔ وہ پولیٹیکلی لیڈر ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ حکمران کہہ لیں ان کو، اور ایک عام سا بندہ بیٹھ کے ریڈی والا ہے وہ بد زبانی کرتا ہے، اس میں تو ڈفرینس ہے۔ نہیں دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا لور ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا یوتھ کا جو نوجوان ہے، اس نے یہ اخلاقیات کہاں سے سیکھی؟ کیا کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کارکن کی جانب سے آپ نے کبھی ایسی اشتعال انگیزی، ایسی زبان استعمال ہوتی دیکھی؟ آپ نے کبھی نون لیگ کے لوگوں کو کبھی اس طرح کی زبان استعمال؟ اوپنلی ہے نا جی، وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والی ہے، تو وہ اس کے پوسٹر پھینکوائے گئے تھے، بی بی شہید۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنی ایک ان کی وہ چیزیں ہیں، یا جو میڈیا بھی نہیں تھا، لیکن اس طرح کی زبان بھی کبھی لیڈر نہیں استعمال کرتے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر استعمال کرتے ہیں، جو یعنی ان کے چیئرمین سے لے کے ان کے قریبی لوگ جو ہیں، جتنے وزراء ہیں، اب میں نام باری باری لوں، سب کے بیانات لوگوں کے سامنے ہیں کہ انہوں نے اخلاقیات کو کس طرح تباہ کیا، قوم کو کس طرف جو ہے وہ لے کے گئے ہیں، کہ نوجوان آج جو ہے وہ ان کے سامنے چیزیں آپ رکھیں بھی صحیح، آپ ان کو آج کے نوجوان کو کہیں کہ آپ دلائل پر آ کر بات کریں، وہ ان کے پاس نہیں ہے، نہ دلائل ہیں نہ دلائل پر بات کرتے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی آدمی کو اٹھائیں گے، آپ کسی عام کارکن کو بھی اٹھائیں گے تو وہ آپ کو ایک ہسٹری سے بات کرے گا، آپ کو پچھلی چیزیں بھی بتائے گا، یہ چیز میں نے کسی اور جماعت کے لوگوں میں نہیں دیکھی، یا پھر جماعت اسلامی کے لوگوں میں اس طرح کی چیز ہے، باقی کسی جماعت کے کارکن میں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور 2018 کے بعد جو ہماری سیاسی اخلاقیات تباہ ہوئی ہیں، تو وہ میرے خیال میں خلا پورا ہونا جو ہے وہ بڑا ناممکن ہے، کیونکہ اب میں تو یہاں ملتان میں جو ہے وہ ہم جو سیاسی لوگ ہیں ان کی شادیاں یا جو جنازے ہیں ان کے قریبی لوگوں کے، ان میں اب دیکھتے ہیں، لاسٹ بھی میں نے ایک دیکھا تو بڑی بری صورتحال تھی کہ کسی دیگر جماعتوں کے لوگوں نے وہاں شرکت کرنا ہی گوارا نہیں کی۔ ورنہ ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کا جو پرانا دور یا ملتان میں دیکھ لیں، ملک صلاح الدین ڈوگر صاحب کو دیکھ لیں، یا پرانے لوگ حاجی بوٹا صاحب تھے یا وہ طاہر رشید صاحب ہوتے تھے، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی کسی کی کوئی غمی خوشی کا معاملہ ہو اور تمام جماعتوں کے لوگ بلا امتیاز جو ہے وہ شریک نہ ہو رہے ہوں۔ اب یہ ہماری اخلاقیات اس سطح پر بھی ہم نے تباہ ہوتے دیکھی۔ اچھا، یہ اس سے آپ ایگری کریں گے کہ یہ ان کی جو اسمبلی کی جو تقاریر ہوتی ہیں، جو اسمبلی میں جس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ لہجہ ٹرانسفر ہو کے پبلک میں آ گیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ مطلب خواجہ آصف کی جو لینگویج وہ اس کی شیریں مزاری کے حوالے سے تھی، اور مطلب اس جیسے بندہ اگر کوئی لینگویج اس طرح کی یوز کرتا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ابھی میڈیا کیونکہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو رسپانس دیتے ہیں۔ اچھا، میں اس پہ ابھی اگر ہم 3 پارٹیز ہیں، میجر پارٹیز، ہم اس کو کوئکلی ڈسکس کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، اور آپ کی نظر میں جو اس وقت اس کا سٹیٹس ہے اس میں کون سے 1 2 3 غلط ڈیسیژن کیے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کا یہ سٹیٹس بن گیا ہے؟ جیسے کہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں، ملتان میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس، اور پورے پنجاب میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ پروونشل میں بھی دیکھ لیں، نیشنل لیول پہ بھی دیکھ لیں
جو ایک بہت بڑا نام ہوتے تھے, علاقے کنسیڈر ہوتے تھے کہ جی آپ لغاری سے شروع ہو جائیں, کھار اور قیوم جتوئی, اور ادھر سے سارے ملتان میں سے آپ چلے جائیں ایسے لاہور تک, جہانگیر بدر, اعتزاز احسان, کھرل ہوتے تھے, چودھری الطاف ہوتے تھے, یہ نام گنتے جائیں آپ. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ میرے خیال میں انہوں نے خود کو اتنا تباہ نہیں کیا جتنا اس کو تباہ کرنے کے لیے اور لوگ اور ادارے جو ہے وہ میدان میں ہمیشہ رہے ہیں. کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں آپ ان کی لیڈرشپ سے لے کر نیچے کارکنوں تک اگر چیزوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں پارٹی جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ بیس کر رہی ہے کہ آپ اگر جو امیدوار نہ ملنے والی بات ہے, وہ امیدوار جو ہے وہ جب اگر ان کو کسی سطح پر جو ہے وہ اگر یہ یقین دہانیاں ہوں گی تو امیدوار بھی خود بخود آ جائیں گے. عمران خان صاحب بھی تو 22 سالہ جد و جہد کرتے رہے ہیں, پھر آخر جب انہیں کوئی یقین دہانی دلائی گئی ہے تو امیدوار بھی خود بخود آ گئے, امیدوار بھی پیدا ہو گئے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ تباہ میرے خیال میں کی گئی ہے زیادہ, اور انہوں نے خود جو ہے وہ ان کا اتنا کردار, لیڈرشپ کا کردار جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. غلط فیصلے ہیں, بہت سارے غلط فیصلے ایسے بھی ہوئے پیپلز پارٹی میں, جیسے انہوں نے 2013 کے بعد جو ہے وہ ضمنی انتخاب ہوا اور انہوں نے جناب وہ ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب کو جو ہے وہ یہاں سے ٹکٹ بھی دلوایا. گیلانی صاحب نے اپنی کاوشوں سے انہیں 1 کروڑ روپے پارٹی فنڈ سے بھی دلوائے. آج اب اس حلقے سے اب N155 سے جو ہے وہ ارشد اقبال بھٹا صاحب تو خیر بیمار بھی ہو گئے, لیکن اب آپ نے عثمان بھٹی جیسے کارکن کو آپ سامنے تو لے آئے. اب عثمان بھٹی صاحب جیسے کارکن کو بھی تو 1 کروڑ روپے دلوائے کہ وہ انتخابی مہم چلائے. آپ نے ڈاکٹر جاوید صدیقی ٹھیک ہے نا جی, خدمات تو نہیں دے رہا, نہیں وہ خدمات تو نہیں دے رہا, لیکن وہ کم از کم وہ 1 کروڑ روپے تو خرچ کر دیتا. ہم نے تو لوگ جب انہوں نے وہ 5000 ووٹ لیے تھے اس الیکشن میں تو بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ بڑے شرمندہ تھے کارکن کے, بھئی یار ان 5000 میں ہمیں بھی یہ جو ہے وہ ہزیمت یہاں سہنی پڑی ہے. لیکن جو کرتا دھرتا تھے, جنہوں نے ٹکٹ بھی دلوایا, جنہوں نے پیسے بھی دلوائے, ان کو میرے خیال میں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. تو اس میں اگر وہ پیپلز پارٹی کی جو اپر قیادت ہے اس کو اگر مورد الزام ٹھہرایا جائے تو میرے خیال میں وہ درست نہیں ہے. جو یہاں کی مقامی قیادت ہے ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کے جو ہے وہ غلط فیصلے کیے. اب بھی وہ میرے خیال میں ارشد اقبال بھٹا صاحب جو ہے وہ خود بھی کینڈیڈیٹ تھے, لیکن میرے خیال میں ان کو بھی خرچہ اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور اب انہیں پھر عثمان بھٹی صاحب کو جو ہے وہ یہاں لانا پڑ گیا ہے. خیر وہ کارکن آدمی ہے, اور MP کے انتخابات میں بھی انہوں نے بڑے حیران کن نتائج دیے تھے, ورکر آدمی ہیں. اور میرے خیال میں پارٹی اگر اب انہیں سپورٹ کرے, اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی اس حلقے میں جس طرح کی صورتحال ہے, تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ملتان میں جو ہے وہ اپنا اسی طرح ہی یعنی بیک اپ کر سکتی ہے. علی موسیٰ کے گیلانی کے انتخاب میں بھی انہوں نے کیا ہے بیک اپ, کم بیک کیا ہے. علی موسیٰ کے گیلانی میں تو وہ غفار ڈوگر بہت ساری چیزیں ہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, اور فیکٹرز بھی ہیں, لیکن چلیں وہ چونکہ سیٹ تو انہوں نے حاصل کی, انہوں نے کم بیک تو کیا نا, کہ یہاں سے چلے جو اس خطے سے ان کا صفایا ہو گیا تھا تو چلو ایک سیٹ کے طور پر, اور دوسرا اگلے جو عام انتخابات ہیں اس کی تیاری بھی ہو گئی, اور اپنے ان کو لوپ ہولز کا, چیزوں کا وہ بھی پتہ چل گیا ہوگا. اچھا جیسے صاحب یہ بتائیں نا, ابھی پیپل پارٹی کا آپ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو اٹ سیلف ان کی جو لیڈرشپ تھی اس نے اتنا ڈیمیج نہیں کیا جتنا اس کو دوسرے فیکٹرز تھے اس کو ڈیمیج کرنے میں. میں شاہی صاحب کا ایک انٹرویو کر رہا تھا, غزل محمد شاہی صاحب کا, تو انہوں نے کہا کہ جی یوسف گیلانی کی کوٹھی پہ پی نے مجھے کہا کہ جی جب نواز شریف امریکہ سے جا کے ڈیل کر کے آ جاتا ہے, PM بن جاتا ہے, تو میں کیوں کام کا کے ایم پڈے میں پڑھ کے کروں, میں بھی وہاں سے ڈیل کر کے تو میں آ جاؤں گی. تو اس طرح کے جو فیصلے تھے یہ بھی تو ڈیمیجنگ فیکٹر ہے نا. دوسرا پنجاب میں اگر تو کچھ آپ کے جو آؤٹر فیکٹرز ہیں وہ آپ کی پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور آپ نے 2000 سے لے کر 2022 تک 20 سالوں میں آپ نے کارکن ڈیولپ کرنے میں پارٹی لیڈرشپ نے کتنا رول پلے کیا ہے. میں جیسے اگزامپل دے رہا تھا, جہانگیر بدر جیسا کارکن لاہور میں مجھے دکھا دیں, حنیف رامے تھا, نام تھے اتنے بڑے بڑے, اعتزاز احسن کو دیکھ لیں ابھی وہ کیسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں پیپل پارٹی کے حق میں, اور پیپل پارٹی کے خلاف گفتگو کیسے کر رہے ہوتے ہیں. تو پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ ادھر سے یوسف گیلانی ہے, اردو سے چلے جائیں تو قاہرہ بیٹھا ہوا ہے, یہ 2 شخصیات ہیں.
یا تیسری چوتھی منظور کو لے لیتے ہیں کہ یہ ہے ندیم افضل چند، اب واپس پارٹی میں چلا گیا ہوا. تو یہ شخصیات نہیں ہیں. تو 20-22 سال میں پارٹی نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جو انحطاط کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ پاکستان میں جو ہے وہ گریجولی کوئی کسی ایک سیاست میں آپ نہیں کہہ سکتے، کسی ایک شعبے کا آپ نہیں کہہ سکتے. آپ طب میں چلے جائیں، ڈاکٹروں، نوجوان ڈاکٹروں کی کیا صورتحال ہے. آپ وکالت میں چلے جائیں، نوجوان وکلا کی کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے، کسی اور شعبے میں چلے جائیں وہاں، یا آج کل اوور آل نوجوانوں کو دیکھ لیں. یہ انحطاط اور یہ زوال پذیری جو ہے نا، وہ اوور آل صرف ایک شعبے میں، صرف سیاست میں نہیں آئی، باقی شعبوں میں اسی طرح ہے. کارکن جو ہے وہ تو ولی وارث ہی کوئی نہیں نا. آپ تو سیاسی لیڈر بیٹھا ہوا میں ہے. یہ کہہ رہا ہوں کارکن آپ کو نظر آ جائے گا، کارکن آپ کو نظر آتا بھی ہے. اب جب مساق جمہوریہ سے قبل جب یہ سارے لوگ یہاں نہیں تھے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یار پارٹیاں ختم ہو گئی ہیں، یہ اب کبھی دوبارہ اس طرح پنپ نہیں سکتی. لیکن آپ جب محترمہ 2007 میں واپس آئی ہیں تو لوگوں نے دیکھ لیا. اب آپ جو پچھلا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم امریکہ سے ڈیل کر لیں، تو محترمہ کے بارے میں اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ ڈیل کر کے آ رہی ہیں، وہ بہت ساری چیزوں پہ وہ جو ہے کمٹمنٹس کر کے آ رہی ہیں. اگر وہ کمٹمنٹس اسی طرح ہی ہوتی تو میرے خیال میں ثانیہ کار ساز نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یا ثانیہ کار ساز کے بعد پھر محترمہ کی اسیسینیشن نہ ہوتی. جو بات میں آپ کو پہلے کر رہا تھا کہ 2018 میں اگر پیس پارٹی کے کارکن نے شیخ طارق رشید کو ووٹ دیا تھا تو وہ اب مایوسی کا شکار ہے کہ اگر نواز شریف صاحب سٹینڈ کر جاتے تو میرے خیال میں شاید اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اب اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو میرے خیال میں وہ شاید وہ اپنے نون لیگ کے کارکن کو تو چارج کر لیں گے، نون لیگ کے کارکنوں میں تو شاید وہ تحرک دوبارہ پیدا ہو جائے گا. لیکن اب میرے خیال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کارکن کو یا کسی دیگر جماعت کے کارکن کو جو ان کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ وہ اب طاقت کے خلاف، قوتوں کے خلاف اپنے کسی موقف پر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو میرے خیال میں شاید ان پر اب اعتبار کرنا مشکل نہیں ہوگا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی جذبہ اور یہی چیزیں دیکھ کر ہی تو وہ کارکن جو ہے وہ پھر اسی طرح چارج ہو جاتا ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم میں بہت ساری چیزوں پہ آپ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار پی ڈی ایم نے حکومت غلط لی. اس دن اپنا ان کے اپنے میاں صاحب کے داماد صاحب کا بھی بیان سب کے سامنے آیا کہ جی ہم نے یہ ایک بہت بڑی غلطی کی ہے یہ حکومت لے کے. نون لیگ کے بہت سارے وزیر بھی اسی طرح کہتے ہیں، شاید خاقان صوباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں یا ان کی سیاست کو دیکھیں تو میرے خیال میں وہ اپنا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں. سافٹ امیج ان کا جو ہے وہ پہ آتے ہیں. اب میں ایک اس میں پیپل پارٹی پہ لاسٹ کوسچن جی، بی بی شہید جب واپس آئی تھی ضیاء الحق کے طیارہ کریش کے بعد، اس نے کوشش کی بڑی جلدی کہ جو انکلز ہیں ان سے جان چھڑوا کے اپنی ایک ٹیم بنائی جائے. تو ڈو یو تھنک اگر بلاول 2013 کے الیکشن میں جو انکلز ہیں ان سے جان چھڑوا کر اپنی ٹیم بنا لیتا تو 13 سے 18 والے ٹینیور میں پیپل پارٹی کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی اور 18 سے 22 تک بھی ڈیفرنٹ ہوتی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آپ اگر بلاول بھٹو کو لیں تو بلاول بھٹو کی جو آپ 2013 سے 2018 تک کو دیکھیں تو اس کی اور سچویشن ہے، اس کی گرومنگ اس طرح نہیں ہے. اس کی گرومنگ دیکھ لیں، ان کی چیزوں پر جو ہے وہ زرداری صاحب کا جو ہے وہ پوری طرح وہ حاوی ہیں. لیکن اب 2018 کے بعد اب ان کو دیکھیں یا اب وہ بطور وزیر خارجہ جو ہے وہ ان کا رویہ یا ان کی جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میرے خیال میں فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں تھوڑی سی. وہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ کسی انکلز کو وہ دور کر رہے ہیں یا نزدیک کر رہے ہیں، اس میں یہ معاملہ نہیں ہے. کیونکہ اب مریم نواز ہیں، اب بہت سارے لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے شاید خاقان عباسی، خواجہ آصف اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سعد رفیق وغیرہ لوگ جو ہے وہ دور ہیں یا ان سے ناراض ہو گئے ہیں. وہ اپنی جگہ، لیکن اب جو ان کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ بھی تو پرویز رشید صاحب، وہ بھی تو انہی انکلز میں سے ایک ہے. تو اگر بلاول بھٹو جو ہیں وہ اگر کوئی اعتزاز احسن اگر دور ہے تو میرے خیال میں شہری رحمان قریب ہے اور لوگ ہیں، قمر زمان قاہرہ ہے اور لوگ بھی تو ان کے قریب ہیں. تو انکل سے میرے خیال میں نہ تو وہ فرق نہیں پڑنا تھا، نہ ان کو دور کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کے بغیر جو ہے میرے خیال میں پارٹی دور کرنے کا مراد یہ تھا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن کر سکے
کہ جی میں نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے ہیں، میں نے اس طرف جانا ہے، میں نے MQM سے الائنس کرنا ہے، میں نے کاف لیگ سے الائنس کرنا ہے، میں نے نون لیگ سے کرنا ہے، PDM میں جانا ہے یا نہیں جانا، ابھی تک سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر 13 میں زرداری صاحب بلاول کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے کہ جو اپنی مرضی کے فیصلے کرے، اپنی مرضی کی ٹیم بنائے، اپنی مرضی کے الائنس بنائے، تو وہ 13 سے 18 اور 22 تک یہ جو 9 سال تھے، اس میں بلاول نے بہت زیادہ پالش ہو جانا تھا انڈیپینڈنٹ گروتھ میں، جبکہ وہ والد کے زیر سایہ وہ اس حد تک وہ نہیں جاتا۔ میرا اپنا پوائنٹ میں آپ کا پوائنٹ بالکل ایسے ہی ہے وہ۔ اب دیکھیں جی کچھ بھی ہو جائے، جب تک زرداری صاحب ہیں تو میرے خیال میں وہ ان کا انفلوئنس انڈیپینڈنٹ پلے نہیں کر سکتا، انفلوئنس ان کا رہے گا انڈیپینڈنٹ تو اسی وقت ہی وہ، اور یا جو اب میرے خیال میں تو میں یہ کہنا چاہیے اگر بولڈ بات کروں کہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہو گئی ہے، میرے خیال میں اگر زرداری صاحب نہ بھی ہوں اور بلاول بھٹو صاحب ہوں خود انڈیپینڈنٹ اگر پارٹی چلا رہے ہوں، تو تب بھی میں سمجھتا کہ وہ پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔